مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے اس نماز کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھا کرتے تھے تو آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، اور آج ایک ہماری نماز ہے کہ چند سیکنڈ اور منٹوں کی نماز ہے، اور اس میں بھی ہمیں کھڑے ہونے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، جبکہ اس زمانے میں اے سی، کولر اور اس طرح کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی۔ ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں ہماری کوشش یہ رہتی ہے کسی طرح سے ہم کولر کے اندر گھس جائیں، ہماری کوشش یہ رہتی ہے کسی طرح سے ایک پنکھے پر ہمارا قبضہ ہو جائے، اس کے نیچے کوئی دوسرا ہوا نہ حاصل کر لے۔ ہماری توجہ جو ہے نماز کی طرف نہیں ہوتی، ہماری توجہ اس طرف ہوتی ہے مسجد میں جانے کے بعد کس طرح سے ہمیں سکون حاصل ہو، کس طرح سے ہم سکون کی جگہ میں نماز ادا کر لیں۔ یہ ضروری ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے ہمیں سکون حاصل ہو جائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری تمام توجہ سکون کی طرف لگ جائے اور نماز ہماری غارت ہو جائے۔ یاد رکھیے، ایک روایت کے اندر آتا ہے، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ ای الصلاۃ افضل، کہ سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طول القنوت، کہ جس نماز کا قیام لمبا ہو وہ سب سے افضل نماز ہے۔ آج ہم ہیں، امام صاحب ذرا سا آدھا منٹ، 1 منٹ، 2 منٹ، کسی دن عام عادت کے خلاف، عام عادت کے برعکس نماز کو لمبا کر دیں تو ہم باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی موقع سے نماز کسی کی لمبی ہو جائے تو گھر کی عورتیں باتیں بناتی ہیں، ارے بہو تیری اتنی لمبی نماز ہو گئی، ابھی تک نماز پوری نہیں ہوئی، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لمبے قیام سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس میں قرآن کی تلاوت زیادہ کی جائے۔ یہاں سے ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سے مراد نفلی نمازیں بھی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کے گناہ ہوں بھی تو اللہ نے معاف فرما دیے، آپ بخشے بخشائے ہیں، اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اس بات پر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی ان صحابی نے یہ جو بات کہی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کے گناہ ہو بھی جائیں تو بھی معاف ہے، اول تو ہے ہی نہیں، اگر ہو بھی گئے تو بھی معاف ہے، تو نبی نے اس بات پر کیا جواب دیا؟ کیا میں اس بات پر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک ہم ہیں کہ جب ہم سخت پریشانی، بیماری، تکلیف، غم اور دقتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ کا در یاد آتا ہے۔ ایک عورت ہے، ایک عام لڑکی ہے، اس کو تب مصلی یاد آتا ہے، اب جا کے اس کی تہجد نہیں چھوٹ رہی، اب جا کے اس کی دن کی نفلیں نہیں چھوٹ رہی ہیں، اور نہ کوئی فرض نماز اس کی غائب ہو رہی ہے، لیکن فجر میں ابھی بھی دقت ہے۔ میرے عزیز و دوستو، مطلب کہ یاری اللہ سے نہ کریں، بلکہ اللہ کو ہر حال میں اپنا ساتھی بنا کے رکھیں، یعنی اللہ سے دوستی بنا کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا نمازیں ہیں، سنن اور نوافل کے بھی اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔